اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اسٹیج پہ کھایا سب سے پہلے تو یہ بات ہے، اور تمام احباب کا مشہوروں کے جو یہاں پہ تشریف لائے اور آج اتنا اچھا کلام سننے کو ملا، اتنا اعلیٰ کلام سننے کو ملا کہ طبیعت ذہن خوش ہو گئی اور مزہ آ گیا اس کلام سن کے۔ نوجوان شعراء نے بہت اعلیٰ کلام پڑھا، خصوصاً مجھے نام تو نہیں یاد ہے، پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، سب تو پردم تو نام نہیں لے سکتا، لیکن سب یہ بات نے بہت اعلیٰ کلام پڑھا۔ اس کی مثال جیسے بندہ ایک دے سکتا ہے کہ ایک دیگ پکائی جاتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں مسالے یہ وہ سارا کچھ ڈالا جاتا ہے، لیکن جب اس کو کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ ایک ہی آتا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس نے اچھا پڑھا، اس نے کم پڑھا، اس نے جیسا پڑھا، اس نے جیسا پڑھا، سب نے بہت اعلیٰ کلام پڑھا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات جو میں کرنا چاہتا تھا، دیکھ رہا تھا، مجھے علمی صاحب کا ایک اکثر مصرع یاد رہتا ہے۔ ہم محفل میں ساتھ ہی بیٹھتے اور اکثر ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کے واش روم تک بھی نہیں جاتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ محفل سے اٹھ کے جانا کا گناہ سمجھتا ہوں۔ لیکن ہمارے جو نوجوان دوست احباب میں دیکھتا ہوں وہ آتے ہیں، 4 شعر سناتے ہیں اور اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ علیمی صاحب آج آپ کیوں علیمی صاحب بنے؟ اس لیے کہ وہ لے کے شروع سے لے کے آخر تک بیٹھ کے سب کو سنتے ہیں، اس لیے وہ آج علیمی صاحب ہیں۔ کل کو اگر ان میں سے کسی نے علیمی صاحب بننا ہے یا کسی نے علیم الحیدر صاحب بننا ہے یا کسی نے کچھ اور بننا ہے، مطلب کسی نے بڑا نام بننا ہے، تو پھر ان بڑے ناموں کو سننا پڑے گا، اور ان کو جب سنیں گے تو پھر اپنے اندر ذوق پیدا ہوگا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب ہم کلام ہوئے انسان کے ساتھ تو پہلی وحی جب اتاری ہے تو کیا تھا؟ اقرا باسم ربک اللہ کی طلب، پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تخلیق کیا تجھے، اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا اور پوچھنے کا۔ مکروہات ممنوعات جو جتنا بھی کچھ اللہ کی ذات نے فرمایا وہ قرآن میں بعد میں آیا، اور اگر اس سے پہلے دیکھا جائے تو نبی کو اور کیا فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء، اور ہم نے آدم کو اسماء سکھائی، یعنی ادھر سکھانے کا حکم ہے، ادھر پڑھنے کا حکم ہے، اور ہم تو امت ہی ان کی ہیں جن کو پڑھنے کا حکم ہے، تو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، اور پڑھنے کے لیے ہمیں سیکھنا ضروری ہے، اور سیکھنے کے لیے کسی کے محفل میں بیٹھنا، کسی کی نگاہ کا فیض ہونا، کسی کی نگاہ سے سننا، یہ صرف دل سے بات جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جو علامہ صاحب نے کہا وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان کے پاس علم تبھی آتا ہے جب وہ کسی دوسرے سے سیکھتا ہے، جب وہ اب سے فیض کرتا ہے تو پھر اس کی نگاہ بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کا علم بھی بہت زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے انہی باتوں کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اور کہ آئندہ بھی انہی محافل میں اسی طرح سے حاضری دیتا ہوں، کیونکہ یہ تو بلکہ احباب قلم میرا ایک اپنا گھر ہے، اور اسی طرح کے سارے احباب کو سننے کا، آج نئے نئے چہرے دیکھنے کا اور نئے نئے کلام سننے کا موقع ملا۔ جو انہوں نے پڑھا ہے محترمہ نے تو کمال کر دیا، اور آپ نے جو پڑھا ہے یہاں پہ رکھ کے، اور جناب فقیروں نے پڑھا ہے، سب نے کمال کا پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اور کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ زور کلام کا عطا فرمائے، اور سب احباب کو اسی طرح محافل سجانے کا ماہانہ محفلات سجاتے رہیں، اور میں بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کو حاضری دیتا اور اسی طرح سے